یہ آپ بتائیے کیونکہ آپ کورٹ رپورٹنگ میں کافی جو ہے وہ تجربہ رکھتے ہیں سر. کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کبھی وزیر قانون کبھی وزیر اطلاعات, آج فیصل وابڈا جو جن کی کوئی ریلیونس بھی نہیں ہے وہ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں, عدلیہ مخالف تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, پر کامران ٹیسوری بھی. تو سر یہ اچانک جو ہے ہوا کیا ہے, اشتعال کیوں آ گیا ہے سب کو ایک دم سے, اور ججز کے خلاف بیانیاں کیوں بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت بڑا مسٹرسٹ ہے ججز میں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, اور یہ مسٹرسٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور اس آج سے اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے پہلے جو ہے وہ سیز فائر تھا, کوئی کسی قسم کا معاملہ چل رہا تھا سپریم کورٹ میں, لیکن خاموشی تھی, کوئی ایسی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی معاملہ ایگریویٹ ہوگا, زیادہ بڑھے گا. لیکن کل ایک خبر چلی کہ جسٹس بابر ستار کا نیا خط منظر عام پہ آیا گیا. اب جو خط ہے اس حوالے سے دونوں سائڈ پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ ایک سائڈ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ خط جو ہے یہ ججز کی طرف سے لیک کیا گیا ہے, جو ایک پیراگراف ہے. دوسری طرف سے جو حکومت ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ججز نے کیا ہے, اور ججز سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کا کوئی پلان ہے, اور اس کے بعد اٹارنی جنرل نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے. تو یہ کوئی اگلا جیسے بابر ستار سے ریکیوزل چاہ رہے ہیں, کوئی اس قسم کا پلان ہے. تو یہ بہت زیادہ مسٹرس ہے. اور اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ جو ہے وہ انسٹیٹیوشنل سپریم حکومت کے اندر ایک سیکشن اس حامی ہے جو پہلے بھی چاہ رہا ہے کہ جی ہمیں انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ کرنا ہے. عدلیہ اور ایگزیکٹو کی جو لڑائی ہے اس کا ظاہری بات ہے سب سے بڑے بینیفیشری وہ پی ٹی آئی ہے. تو معاملات کو سلجھانا ہے, کیونکہ حکومت ایک طرف پی ٹی آئی سے نمبر آزما ہے, دوسری طرف ججز کے ساتھ. تو یہ چیزیں جو ہے بظاہر یہ ہے کہ حکومت کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا جو اس وقت جو ٹینشن چل رہی ہے, تناؤ ہے عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان, وہ کوئی کم ہوگا, بڑھے گا. لیکن اس کے لیے بڑی جو ہے وہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. دونوں طرف سے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوں گے تب چیزیں چلیں گی. ہماری جو ہے وہ ریسنٹ ہسٹری بتاتی ہے کہ جب بھی لڑائی ہوئی ججز اور ہماری اسٹیبلشمنٹ میں تو ججز پریویل کر گئے ہیں, چاہے افتخار چودھری کا معاملہ ہو, چاہے جسٹس قاضی فائزہ کا معاملہ ہو. ٹھیک ہے. تو ماضی میں کئی جگہ ان کی آپس میں پارٹنرشپ بھی رہی ہے کور ایشوز پہ. اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عدلیہ سمجھتی ہے کہ ہمارا ٹھیک ہے. اسد صاحب میں واپس آتا ہوں. ٹھیک ہے سر, میں ججز فعال طریقے سے سماعت کر رہے ہیں, خطوط کا سلسلہ بھی جاری ہے, سوشل میڈیا پر جو کیمپین ہوئی تھی اس پہ بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے, سماعت بھی اس کی ہو رہی ہے. سر ایک طرف بیانات کا سلسلہ جاری ہے, ایک طرف خاموشی ہے, اس کی کیا وجہ ہے اسد ملک صاحب؟ دیکھیے ججز جو ہیں وہی میں جو پہلے بات کر چکا ہوں کہ انسیکیورٹیز, اور ایک تو ججز کے کنسرن ہیں, لیکن یہ وہ ججز ہیں جو ہم ماضی میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ پرو پی ٹی آئی کیمپ ججز ہیں. یہ وہ ججز ہیں جو ماضی میں جو ہے وہ پی ڈی ایم اور موجودہ حکومت کے ہیرو رہے ہیں. تو اب دیکھنا ہے کہ یہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ججز چاہ رہے ہیں کہ ہمارے معاملات میں کسی قسم کی انٹرفیرنس نہ ہو, ہماری جو سپیس ہے وہ ہمیں دی جائے. تو اب حکومت دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے ڈیل کرتی ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو پالیسی اسٹریٹجی رہی ہے ایک حکومت کی جو جوڈیشری اور ججز کو ڈیل کرنے کا, وہ تقریباً فیل ہو چکی ہے. اب ان کو نئی ایک پالیسی بنانی ہوگی جس میں یہ ہے کہ اپنے کیسز جو ہیں وہ جو یہ باہر جو مسٹرس ہے ججز میں کہ جی یہ ہمارے خلاف کوئی کریں گے, یہ فضا ختم کرنی ہوگی. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو ججز ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ ان پہ پھر برڈن آئے گا کہ وہ فیصلے قانون اور آئین کے مطابق کریں گے. لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ جو بھی اس وقت چیز چل رہی ہے پی ٹی آئی کے کیسز کی مین وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کیسز کیا ان کو ریلیف ملیں گے نہیں, اور ان حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ریلیف بھی مل رہے ہیں اور بڑی بینیفیشری پی ٹی آئی ہے. تو ججز 6 مہینے تو انہوں نے ایک چیزیں چلتی رہیں, خاموشی رکھی. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں میجارٹی ججز نے کہا کہ جی انٹرفیرنس اوپن سیکریٹ ہے, پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے کہا کہ جی ہم پہ دباؤ آتا ہے پولیٹیکل کیسز میں, اور اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں. سپریم کورٹ میں بھی کافی ججز کی یہی اوپینین ہے. تو 125 ججز ہیں سپیریئر جوڈیشری کے, میجارٹی ججز جو ہیں وہ
جس طریقے سے معاملات چلائے گئے ہیں اور چلائے جا رہے ہیں ٹورڈ ججز وہ خوش نہیں ہیں. تو اب دیکھنا ہے کہ کس طرح اس معاملے کو ڈیل کیا جاتا ہے. اگر یہ کورسو ایکشن لیے ہماری جیسے میں نے بتایا کہ اس میں یہی رہتی ہے کہ میں وقت ختم ہو گیا. انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.